بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ایران اکیلا بھگتے گا؟ ایک میزائل سے امریکی بیڑے کو تباہ کر سکتے ہیں ایران۔ مت بھولیے ایران، مت بھولیے کہ صدام اور قذافی وغیرہ بھی ایسے ہی دعوے کیا کرتے تھے، پھر یوں ہوا کہ وہ دردناک موت مرے۔ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کو بھی چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ بھارت کی خاموشی بھی معنی خیز ہے، لیکن سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر ٹھنڈی لسی پی کر سونے والے پاکستانی بیدار ہو جائیں۔ دعاؤں اور چلوں والے بھی مسلح چھوڑیں اور گوڈوں گٹوں پر سانڈے کا تیل مل کر باہر نکلیں، کیونکہ آپ نے مریض کو آخری جھٹکے تک پہنچا دیا ہے۔ اب گاؤں کا وقت گزر چکا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ بحیرہ عرب میں امریکہ نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے بیڑے مچھلیاں پکڑنے کے لیے رکھے ہیں، وہ یا تو بھولے پہلوان کے شاگرد ہیں یا لکے کبوتروں کے بیوپاری۔ یاد رکھیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اس خطے میں اب ایران اور پاکستان ہی بچے ہیں، جن کی صحیح سے ناک رگڑوانا ابھی باقی ہے۔ اگلا یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ پختون کون ہے اور پنجابی کون، سندھی کون ہے اور بلوچ، یا اردو اسپیکنگ کون ہے، شیعہ کون ہے اور سنی کون۔ اگلا سب کو ایک ہی مدہانی میں ڈال کر ایسا رگڑا لگائے گا کہ ہر ایک اپنی اپنی نسل اور مسلک کی پہچان بھول جائیں گے، جیسا کہ دیگر متاثرہ ممالک میں ہو چکا ہے۔ تو پھر تیار رہیں، بس 2-4 مہینوں میں کٹاکٹی نکلنے والا ہے۔ پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو کر کے مصنوعی مہنگائی کا شور مچانے کا اپوزیشن کو ٹاسک دے دیا ہے۔ ہم خود نکلیں گے اپنے ہی گھر کو جلانے کے لیے اور بنیں گے سامراجی قوتوں کی سازش کا شکار، اور نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اور اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے، چند تجویزوں پر عمل کر لیں۔ نمبر 1، روپیہ دے کر ڈالر نہ لیں۔ نمبر 2، کرپٹ اپوزیشن والوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اپنی حکومت فوج اور سب زلالی پر تم کو مضبوطی سے تھام لیں۔ صوبائیت، تصفیت اور فرقہ واریت کو کچھ ہفتے کے لیے معطل کر دیں۔ استغفر اللہ کا ذکر کریں، باوضو رہیں، نماز ایک بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ بہت بڑے حملے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں۔ رسالات سے پورے ملک کو آگاہ کریں، پاکستانیوں کو سنائیں، اور آخر میں اس دعا ہے کہ اے اللہ، یہود و نصارہ کے خلاف مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ رہے گا نام اللہ کا۔ والسلام۔